محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی مصلحتوں اور حکمتوں کو سامنے رکھ کر غلطیاں کرواتے بھی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے بھی ہوا کرتی تھی، یہاں تک آگے بڑھ کر میں کہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز کی جگہ میں 3 رکعت پڑھایا تھا۔ اب اس کی حکمتیں، مصلحتیں حضرات علماء کرام ایک لمبی فہرست بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر جمعہ برابر وقت پر پوری طرح خطیب صاحب بن کو آپ حضرات کے سامنے آیا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے بھی چھوٹی سی غلطی کروا دی۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ راستے میں گاڑی پنچر ہوگی اور 5 منٹ تاخیر سے پہنچا۔ میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں جو سفید داڑھی والے ہیں، جوانان کے کمبراں ٹھیک ہیں، جوانان سے نہیں چاہتا، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ 5 منٹ تاخیر ہوئی۔ خدا را معاف فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پابندی وقت پر چلائے۔ گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ ایک واقعے کو درمیان میں روکا گیا تھا۔ حضرت حسن بصری اور ایک عورت جو حضرت حسن بصری کے دربار میں درس حدیث کے لیے جایا کرتی تھی۔ گزشتہ جمعہ بھی وعدہ رہا کہ اس جمعہ بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پاک باز، نیکوکار، دیندار، خدا ترس، معرفت رکھنے والی، عشق رسول میں ڈوبنے والی ایک لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آیا کرتی تھی۔ اچھا، یہ واقعہ کیوں آیا؟ یہ واقعے کو 2 وجوہات سے میں نے بیان کیا تھا آج سے 3 جمعہ پہلے۔ ایک تو مجھے اولاد کی تربیت پر کہنا تھا، دوسرا مجھے توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ اس واقعے میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اس واقعے میں توبہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ 2 قدم آتے ہیں، اور کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ یا اللہ کی مہربانی ہے، بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس معافی چاہتا ہے، اللہ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کو معاف کرنا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ، دنیا کی ایک ماں کے پاس جا کر بچہ امی امی کرتا ہے، ماں کا سینہ پسے جاتا ہے، اور ماں کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے کی تمنا کو پوری کروں۔ جب دنیا کی ایک ماں اپنی جان پر کھیل جاتی ہے، دنیا کی ایک ماں اپنی ممتا کو قربان کر دیتی ہے، دنیا کی ایک
ایک ماں اولاد کے لیے اپنے سہاگ کو قربان کر سکتی ہے، دنیا کی ایک ماں شوہر کے نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگ کر بچوں کو کھلا سکتی ہے، دنیا کی وہ ایک ماں اپنی جان پر کھیل کر اپنی اولاد کی حفاظت کر سکتی ہے، دنیا کی وہ ایک ماں جو اپنے خون کو دودھ بنا کر پلا سکتی ہے، دنیا کی وہی ماں جو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھ کر کراہ رہی ہوتی ہے لیکن کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتی۔ میرے دوستو، جب ایک ماں دنیا کے اندر ایک اولاد کے لیے اتنا کر سکتی ہے اور وہ اولاد ایک ماں کی ممتا اتنی زیادہ حاصل کر سکتا ہے تو سوچ کر دیکھو خدا کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہوگا، وہ کتنا شفقت کرنے والا ہوگا، وہ کتنا مہربان ہوگا، وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا غفار ہوگا، وہ کتنا غفور ہوگا۔ تو اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ بھی ہے اور اس واقعے میں اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ چیزیں بھی آئیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عورت جایا کرتی تھی، شادی ہوئی، بیٹا ہوا، ماں باپ کی جب تربیت بیٹے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ عالم ہو، اگرچہ کہ وہ حافظ ہو، اگرچہ کہ وہ دیندار ہو، اگرچہ کہ وہ بہت بڑی بڑی جماعتوں میں جاتا ہوگا، لیکن اولاد کی تربیت وہ ڈھنگ سے نہیں کرتا تو پھر اس کی اولاد ایسے راستے پر نکل پڑتی ہے جس راستے کے متعلق باپ اور ماں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی کچھ ہوا اس عورت کے ساتھ میں، چونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم تھا، ماں بڑی دیندار، نیکوکار، پارسا، اور بیٹے کی تربیت کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ آج بھی ماں باپ کو ڈھنگ نہیں ہے اولاد کی تربیت کرنے کا، بچے پیدا نہیں کرتے، بچے ہو جاتے ہیں۔ آج کے حالات میں مجھے معاف فرمائیں، ذرا سخت جملے ہوں گے، لیکن آج اپنے آپ کی جو شادی ہوتی ہے وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو دل کے اندر یہ نیت رکھتے ہوں گے کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کروں گا، میں اس شادی کے ذریعے سے گناہ سے بچوں گا، میں اس شادی کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں گا، میں اس شادی کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا۔ بہت کم پرسنٹ کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو آپ کو 10% نوجوان ملیں گے جو اللہ اور رسول کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہوں گے، ورنہ 90% جو لوگ شادی ہوتے ہیں وہ خواہش کے لیے ہوتے ہیں، اپنے اندر کی شہوانی حرص کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتا کہ مجھے اب شادی کرنا ہے، اس کے بعد اولاد ہوگی، اس کے بعد اولاد کی فکر ایسے کرنا ہے، بچی کی جو آنے والی لڑکی ہے اس کی فکر ایسی کرنا ہے، ماں کا حق کیسے ادا کروں، بیوی کا حق کیسے ادا کروں، اپنے گھر کے حقوق کو کیسے ادا کروں، اپنے سسرال کے حقوق کو کیسے ادا کروں۔ درمیانی راستے میں چونکہ پلاننگ نہیں ہوتی تو درمیانی راستے میں رشتہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں دارالعلوم سبیل الرشاد، آپ چلے جائیں جامعہ حضرت بلال ٹینری روڈ، آپ چلے جائیں منہاج نگر کے دارالقضا میں، ہزاروں دارالقضا ہمارے اطراف و اکناف پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام دارالقضا کے اندر آپ کو کامن ایک چیز ملے گی، وہ یہ کہ شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں آتا، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنا نہیں آتا، شوہر کے ماں باپ کو لڑکی کے ساتھ بہو کے ساتھ کیسا رہنا نہیں آتا، اور لڑکے کے ماں باپ کو لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیسا رہنا نہیں آتا۔ بریک مارنا سیکھنا، ایکسلیٹر دینا سیکھنا، کلچ پکڑنا سیکھنا،
कार ड्राइवर रहा, कार ले को रहा आदमी, उन्हें कम से कम पौ मैकेनिक हो जाता उन्हें चलाते चलाते, होता नहीं होता। लेकिन शादी बगैर सीखे के हो रही है। जब गैर मुस्लिमों में देखो, हमारी मसाजिद अल्लाह का एहसान है हम पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को इस्लाम में कुरान वाला और हदीस वाला पैदा फरमाया है। क्या प्यारा कुरान और क्या प्यारी हदीस है। उसकी तालीमात को जब पढ़ते हैं तो एक बड़ा समंदर हम लोगों को उसके अंदर मिलता है। तहजीब और तमद्दुन सिवाय इस्लाम के और कहीं नहीं है। जिंदगी गुजारने के तरीके सिवाय कुरान और हदीस के कहीं नहीं मिलते। मुर्दे को उठाने के तरीके, मुर्दे को सुलाने के तरीके, मुर्दे को लिटाने के तरीके, मुर्दे को दफना, जब मुर्दे के साथ अल्लाह तबारक व तआला इतना एहसान का मामला फरमा सकते हैं तो हम जिंदों का आलम क्या होगा। बराबर हर चीज आप क्या देखना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कुरान से पूछो। आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, कुरान से पूछो। आप लोन यूज करते हैं, आप कुरान से पूछो। EMI यूज करते हैं, कुरान से पूछो। अगरचे के EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह वो जितने कार्ड अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं थे, लेकिन कुरान 1500 साल के बाद भी उसके मसाइल बयान कर रहा है। कल एक मसला पढ़ा, दिल ठंडा होगा। इल्म की मिठास है नहीं, जो इल्म वाला आदमी रहता उसे मालूम होती है। कोई एक मसला ढूंढने के लिए बैठते हैं, एक नया मसला मालूम हो जाता है, दिल ठंडा हो जाता है। ऐसा महसूस होता है अभी ठंडा पानी पिया हो। यूट्यूब किस ज़माने में आया? हुजूर के ज़माने में आया या आज के ज़माने में आया? आज के ज़माने में। अभी आया बहुत साल पहले, लेकिन अक्सर यूज़ होने लगा कितने साल से? ये 3 से 4 साल। हर कोई यूट्यूबर है। जोरू को मारता है, आँख जोरू के हुकूक अदा करता यूट्यूब में। बयान कर रहा हूँ मैं। एक कालम पढ़ा हजरत उलमा इकराम का फतवा यूट्यूब की आमदनी के सिलसिले में। है अल्लाह, उलमा की नज़र कहाँ कहाँ तक है, हमारे अकाबिरीन की नज़र कहाँ कहाँ तक है, हमारे अल्लाह वालों की नज़र कहाँ कहाँ तक है। अल्लाह अकबर अल्लाह। खाली नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के मसाइल नहीं, अब तो हज़रत उलमा इकराम बैंकिंग के नए नए सेविंग अकाउंट रखना कि नहीं रखना, वो क्या वो करंट अकाउंट रखना कि नहीं रखना, सैलरी अकाउंट रखना कि नहीं रखना, ज़कात अगर सोना वो कितने की परसेंटेज चाहता कहते, टच के हिसाब से मालूम क्या सुनने की ज़कात 2%, 3%, 5%, 15%, वो क्या कि टच भी आता कहते आजकल। हमें तोले सुने थे, टच अभी सुन रहा हूँ मैं। हजरत इसकी ज़कात कैसा निकालना क्या? मेरा तो पसीने छूट गए। आदमी हम पूछते जो ऐसे मसले मौलवी साहब को मालूम नहीं रहना, पसीने छूट गए। अल्लाह टच का तो क्या रे बाबा, पहले मैं टच समझना, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़कात का टच बताता हूँ। तो यूट्यूब की आमदनी के सिलसिले में हजरत उलमाए कराम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि यूट्यूब की आमदनी यूज़ करना जायज़ है ना जायज़ है? क्या प्यारा मसला। हजरत उलमा ने नीचे फतवा लिखा हुआ था कि यूट्यूब पर अगर फहश चीज़ें ना आएं और कोई ऐसी गंदी चीज़ का इश्तिहार ना हो जिसमें कुरान और हदीस के खिलाफ हो, और आने वाले जो एड्स होते हैं वो एड्स किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मिसाल के तौर पर शराब का ऐड आ रहा है,
ویوز پر نہ آتے ہوں تو پھر یوٹیوب کی آمدنی کو استعمال کرنا جائز ہے. کب آیا سو یوٹیوب؟ ابھی 2-3 سال 4 سال سے یوز کر رہی ہوں لوگ. لاکھوں روپے کمانے والے یوٹیوب سے کما رہے ہیں اور حضرات علماء اکرام اس کا فتویٰ دے رہی ہیں. ہائے قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے، حدیث کیا کیا بیان کرتی ہے. آپ غوطہ لگاؤ، سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، قیامت تک قرآن کی گہرائی تک کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا. تفسیریں اٹھاتے، میرا یہ فون ہے نہیں، انہیں فون نہیں، انہیں لائبریری. یہ فون نہیں ہے، یہ لائبریری ہے. اس میں ایک آیت اگر میں ماروں، مثال کے طور پر میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے جس میں ایک آیت کی تحقیق کے لیے میں سرچ کروں، اس اپلیکیشن میں جانے کے بعد تقریباً 70 تفاسیر میرے سامنے آتی ہیں. کتنے تفسیراں؟ 70. اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں. اور ہر تفسیر کو کھول کر پڑھتے ہیں تو سینہ خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہے اللہ کیا کیا خزانے نکال رہے ہیں حضرات علماء اندر سے. اور یہ اتنی گہری کتاب پوری دنیا کے مذہبوں میں کہیں بھی نہیں ہے. کہیں دیکھے ہیں آپ؟ اور قرآن یہ کی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے والا بھی جنتی، سننے والا بھی جنتی. پڑھنا نہیں آتا، سننے نہیں ہوتا، کانا نہیں سنے آتے، لیکن انگلی رکھ کر پھراتا ہے تب بھی جنتی. بھائی بھی تمہیں نیوز پیپر پکڑ لیں گے، پڑھنے آتا نہیں، دیکھ لے ایک بیٹھے ہی، انہیں پیچھے سے کون کیا آتا، کیا جی چیچا کیا لکھو ہے، نہیں بابا پڑھنے آتا نہیں، پھر دیوانے ہوگی کیا جی، دیکھ لے بیٹھے سو بولتا نہیں بولتا. لیکن قرآن کے سلسلے میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا قرآن پڑھنا نہ آئے تب بھی انگلی رکھ کر پھیرتے رہو، اللہ پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. اور قرآن ایک تو ہمیں قرآن کو رکھیں سوچ کیا واسطے ہے، قرآن خانی مردیان کو بخشنے، اور کئی کو رکھے قرآن کو ہمیں گھر نیا لیتے ہی پہلے قرآن جانا گتے، رشتہ ہوتے ہی پہلے قرآن جانا گتے. وتے قرآن گئے نا کتے رشتے ٹوٹے، کیا ہوا؟ قرآن رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن نیا گھر لے جاتے ہی پہلے لے جانے کی کتاب نہیں. قرآن کا اثر قرآن کی تلاوت سے ہے، قرآن کے کتاب سے نہیں ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی تلاوت سے اللہ تک کام بھی تمہیں دیکھے نہیں رہیں گا. قرآن پکڑ لے کو گئے تو دسنے کی انکان تب دیکھے کون تبھی مولی صاحب ہم بولے سے سنے. وہ قرآن میں الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ورتقی ورتل کما انت ترتل فی الدنیا. اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہ دنیا کے اندر جیسا تو قرآن کو پڑھتا تھا ایسا پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا. تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی. کام بھی سنے نہیں رہیں گا، صرف قرآن کو سالہ رکھ لے کو جاتا نہ معلوم. وہ کیا کیا عجیب عجیب رسومات آ کر ہی منجے تو نہیں معلوم، ہمارے ساتھ وہ سب کر کو نہیں. قرآن سر پر رکھ لے کو انہیں کیا کی لے لے کو جاتا، اس کے بعد اسے سلامی دینا برابر ہدیہ. پڑھیا کیا رہے بابا تو سالے، پڑھنا نہیں آتا ہدیہ لے رہا انہیں. یا قرآن خانی پڑھے آکو مولی صاحب ہم پڑھے 500 روپے دینے روتی، سالہ آدھا گھر والا. قرآن اٹھانے پر کیا نہیں ہے، 10 نیکیاں 20 نیکیاں نہیں ہیں، قرآن کے پڑھنے پر ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جتنا گہرائی میں جائیں گے وہ علماء سے پوچھو کہ گہرائی کیا چیز ہے.
یہ کتاب ہے تفسیر بیضوی. کیا نام؟ ذرا یاد رکھو، تفسیر بیضوی. خالی الحمدللہ، الحمد جو ہے الف لام کی وہ یہ باریک باریک حروف، یہ دکھ رہا ہے، یہ پو انچ کے حرف یہ تھے. کتاب کتنی بڑی بولے تو اتنی بڑی. میرے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج کے جمعے میں یہ بھی عنوان آ رہا تو وہ کتاب لے لے کا جاتا ساتھ میں. اتنے حروف، اتنی بڑی کتاب، ٹھیک ہے. اور کتاب یہاں سے لے کو یہاں تک بھر کو یہاں سے یہاں تک بھر کو خالی الحمدللہ. وہ اتنا بڑا صفحہ ہمارے قرآن میں، جو قرآن معمولی قرآن 13 لائن کا، ویسے 2 صفحے ڈالے تو اس کا 1 صفحہ اور باریک حروف. صرف الحمدللہ کے الف لام کی بحث 3 صفحوں پر ہے. الحمد کے الف اور لام، حمزہ لام زبر ال، اس کی بحث کتنے صفحوں پر ہے؟ 3 صفحوں پر ہے. اس کے بعد ہاتھ آسو. اور الحمد کی بحث کئے صفوں پر منحصر ہے. اور کتاب پڑھتے رہے تو دماغ وچ کام نہیں کرتا. تفسیر کی کتاب بتا، اللہ اتنی گہری کتاب ہم لوگوں کے حوالے کیا، خزانے ہی خزانے. اگر کسی کو میں کہوں کہ اس مسجد کے باہر ذرا وہ بیچ میں کون کی ذرا سننا گاڑیں گتے، منجے پکے ذرائع سے معلوم ہوا ہے منجا کو سننا کاڑیں گے تو بیان ختم ہونے سے آدھا مجمع مرتا، ختم ہونے سے پہلے کئی کو سننا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جس کے لیے دنیا والے تڑپتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن بڑی پیاری کتاب، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت کے مسائل، کھانے کے مسائل، قرآن اور حدیث دونوں ملا کر تہذیب اللہ نے اسی کے اندر بیان فرمائی. اور وہ جو عورت تھی جس کا بچہ پیدا ہوا تھا، باپ انتقال کر چکا تھا، اب وہ عورت ماشاءاللہ قرآن کی مفسرہ تھی، محدثہ جو ہے حدیثوں کی حدیثیں بیان کرتی تھی، لیکن اولاد کی تربیت کرنا نہیں آیا. بچہ بگڑ گا. آج بھی 12 سال 13 سال کے بعد باوا آتے ہیں، کئے افراد پوچھ کو ہی منجے، حضرت بچہ بہت بگڑ گا، حضرت کیا تبھی ایک دعا بولو. حضرت بچہ بگڑیا نہیں، بگڑا ہے سو. بچے کہاں بگڑتے ہیں؟ ابھی جو حدیث پڑھیا نہیں میں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اور ماں باپ کے پاس ہی بچہ بگڑتا ہے. کیسے ہوتا کیا حضرت ایسا؟ ہاں ایسا چھوٹا سا آپ کو میں بتاؤں، بچہ 13 سال کی عمر تک ماں باپ کا فیصلہ بچے پر چلے گا. بچے سے کوئی مشورہ نہیں. 13 سال تک ماں جو بہتر سمجھے گی، باپ جو بہتر سمجھے گا، بچے پر لاگو کرتے رہیں گے، بچہ اس پر عمل کرتا رہے گا. مشورہ کس میں ہونا؟ ماں باپ میں ہونا. بچے سے مشورہ ہے. 13 سال کے بعد بچے کو چھوڑ کر بچے کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں.
ماں باپ کا فیصلہ بچے کے فیصلے پر نہیں، بچے کے مشورے پر ماں باپ کا فیصلہ نہیں۔ ماں باپ مشورہ کریں گے بیٹے کو بٹھا کر۔ ہمارے اکثر ہمارے گھروں میں، میرے اپنے گھر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پیسے نیچے زمین کو پھینک کو پریکٹس کراتے ہیں تربیت کی۔ کیسی پریکٹس؟ تربیت کی پریکٹس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو دکھنا نہیں، پیسے یوں پھینک ڈالے، کہاں چلے گئے پیسے، 10 روپے گم ہو گئے نا، 10 روپے گم ہو گئے نا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ ابو تمہارے 10 روپے یہاں ہیں۔ پیار سے محبت سے بچے کو لپٹ کو، اللہ میرا بچہ مجھے 10 روپے لا کو دے ڈالیا، میرے پیسے دے ڈالیا، 5 روپے نکال کو بچے کو انعام دے ڈالے۔ بچہ مسجد کو آیا، آج کل مسجد کو بچے آئے تو بھی پریشانی۔ اگر بچہ، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر بچہ پاخانہ پیشاب نہیں کرتا، آپ کے ایک مرتبہ سمجھانے سے خاموش بیٹھ سکتا ہے، اس عمر تک بچہ پہنچ چکا ہے تو پھر بچے کو مسجد لانا چاہیے۔ صحابہ کے بچے مسجد میں کھیلا کرتے تھے۔ ہمیں بنگلور والے بہت زیادہ مہذب لوگ ہیں، ہمیں بچہ ہماری مسجد میں آواز کرے تو ڈانٹتے اسے، مارتے اسے، سمجھ سے آئے گا بچہ ہماری مسجد کو؟ ارے کھیلیں دے باہر، انہیں کھیلنے کے واسطے 600 بچہ، لیکن مسجد تو آنے والا تو ہوگا۔ آج بھی آپ میں سے کئی افراد نے حرم میں نماز پڑھی ہوگی، طواف کعبہ کے بعد ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیتے، بچے کھیل لے کو رہتے ہیں۔ ابھی ویڈیوز آتی ہیں، لبیک اللہم لبیک کر لے کو، وہ کیا بولتے ہیں، تتلی زبان میں انہیں لبیک بول لے پھرتے رہتا ہے۔ اگر میں کعبۃ اللہ میں بچے کو ڈانٹوں تو بچہ دوبارہ کعبۃ اللہ کی صورت دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ اور بچے پر نماز جو ہے 7 سال کے بعد بچہ نماز پڑھے، 7 سال میں حکم دیا جائے اور 10 سال میں نہ پڑھنے پر اسے مارو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہمیں شروع سے ہٹلر ہو گئے تو بچہ باپ کا دوست کہاں ہوتا، سو باپ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جب باپ اس کا دوست نہیں ہے تو پھر وہ باہر کی دوستیوں کو پکڑے گا، اور جب باہر کی دوستیوں میں جائے گا تو وہاں پر اسے ماحول گندا ملے گا۔ جب ماحول گندا ملے گا تو آپ کا بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اس کے بعد تعویذاں کرا لیو، کونڈے کرا لیو، خطے لگا لیو، چکوترے پھرا لیو، کیا کر لیے تو بھی جو بچپن سے دیا گیا تھا وہی اصل ہے۔ اب جو آپ کی کوشش ہے وہ بے سود ہے، بیکار ہے۔ کئی نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا ٹینری روڈ کے علاقے میں، جہاں پر میں پہلے جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہاں پر پولیس والوں نے 2018 کی شعبان میں ہر مسجد کو 2 پولیس والے آئے، آ کر لوگوں سے ایک اویئرنیس، ایک بیداری پیدا کرے۔ کیا بیداری؟ کہ گٹکے، وہ کیا بولتے ہیں اسے، چرس گانجا یوز نکو کرو، نشے کی چیزیں نکو کھاؤ۔ ان کو بٹھا کو ہمیں لوگ ہم پوچھے کئی کو صاحب کیا واسطے تمہیں ایسا کرے، سو ہر مسجد کو جا کو ہے نا، تو انہوں بول رہے تھے کہ 90% چرس گانجا استعمال کرنے والے مسلمان بچے ہیں، اور عمر کیا ہے؟ 11 سال سے 40 سال تک کی عمر کے نوجوان گانجا مارتے ہیں۔ کیا عمر؟ 11 سال۔
اور آگے کا ڈاٹا سنو، جب ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی تو ہمارے بچے کن کن راستوں پر جا سکتے ہیں۔ 2021 کی رپورٹ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی، اپنے خادمین کو اور کام کرنے والوں کو، سوشل ورکروں کو حضرت نے چھوڑا اور فرمایا کہ جاؤ پورے ہندوستان کا سروے کرو، کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگی ہوئی ہیں، ڈاٹا کلیکٹ کرو۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو 6 مہینے کے بعد ڈاٹا پیش کیا گیا۔ 2021 میں حضرت سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کی ہے۔ میری بچی رابعہ وسریہ، میری بچی حضرت فاطمہ، اندر رہے تک فاطمہ، باہر جانے کے بعد پھرنے والے پورے حسن بصری اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسی صفات رکھنے والے نہیں پھر رہی۔ میری بچی بہت اچھی رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے دیکھ کر گزر گئے، سلام کرتے ہوئے، واپسی میں پھر دیکھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے ہوئے، پوچھا کہ امیر المومنین، جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو بھی آپ نے باہر بیٹھے تھے، آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور واپسی میں بھی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندر میری بیٹی آئی ہوئی ہے۔ کون آپ کو ہے؟ میری بیٹی آپ کو ہے، اور بیٹی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اماں۔ رشتے میں بیٹی ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے تو حضرت عمر فاروق کو بھی اپنی ماں کہہ کر پکارنا پڑے گا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ فرمایا بیٹی اگر بیٹی ہے تو آپ باپ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ شیطان کب دل پر حملہ کرے پتہ نہیں ہے۔ اور وہ عمر فاروق کون؟ جس کے ارادوں پر، جس کے فیصلوں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے آیات کو اتارتے تھے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ ایسا عمر شیطان کے خوف سے بیٹی کو اندر ہوتے ہوئے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اپنی بچیوں کو ماشاءاللہ باہر چھوڑیں، اتنے بڑے فونان دلا کو چھوڑ رہے، اکیلی کالج کو جا رہی ہے، اکیلی کالج سے آ رہی ہے، اکیلی ٹیوشن کو جا رہی ہے، اکیلی ٹیوشن سے آ رہی ہے، کی بیٹے لیٹ ہوگا؟ نہیں ابا آج کیا کی فیشل کلاس کرتے۔ معاف فرمائیں، یہ دل کا درد ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کی بہن میری بہن، ہماری بچیاں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک عالم دین کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، حضرت نوح ہوں گے لیکن ان کی بیوی نافرمان ہوگی۔ ابھی 3 دن پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو، میرے پاس ویڈیو بھی ہے اس میں۔ ایک مولوی صاحب بیوی کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے، پڑھائیں ماشاءاللہ، خوب پڑھائیں آپ۔ اب اس لڑکی کا، اس مولوی صاحب کی بیوی کا
دور دور تک امتحان دینے جانا پڑتا تھا۔ اب مساجد میں پابندی ہوتی ہے کہ ہر نماز میں ایک نماز میں غائب رہے تو پریشانی۔ انہوں کیا کرے، ایک آٹو والے کو پکڑ کو اس کا نام رام کرتے، کیا نام؟ رام۔ اسے آٹو والے کو پکڑ کو اس کے ساتھ روز بھیجتے، جاتی آتی، 6 مہینے سے اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ آخرکار انہیں لے کو اڑیج گاؤں ہے۔ اب 3 دن پہلے کی نیوز ہے، ثبوت کے طور پر یہاں ہے، وہ چھوکری کا وہ لڑکی کا انٹرویو بھی ہے۔ زعفرانی رنگ کے جو نالائق خاہینہ، سمجھ لیو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، انہوں چاہ رہے ہیں سوچئے کہ ہماری بچیاں ان کے حوالے ہو جائیں۔ اگر پڑھانا ہے اپنی بچی کے واچ مین بن جاؤ، ورنہ ضرورت نہیں ہے ویسی پڑھائی کی۔ قرآن اور حدیث کوئی بچی کسی عالم دین کے پاس پڑھنا چاہتی ہے، 9 سال کے اندر پڑھے، 9 سال کے بعد قرآن بھی پڑھنا حرام ہے۔ کیا حضرت قرآن جیسی کتاب کو حرام بول رہی نا تمہیں؟ قرآن پڑھنا حرام نہیں، مولوی صاحب کے سامنے بیٹھنا حرام ہے۔ ٹیوشن ہم پڑھانے کے واسطے باہر سے آتے، مجھے معاف فرمائیں، چونکہ آ گئی بات برس ابھی، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میرا عنوان دوسرا ہے، یہاں لکھ کر لایا ہوں۔ یہ چونکہ اللہ کی جانب سے نہیں معلوم، یہاں جب سے میں یہاں پر آیا اللہ سینہ کھول رہے ہیں۔ پرانا 15 سال پہلے 10 سال پہلے جو مطالعہ کریا تھا وہ یاد آ رہا ہے۔ ٹیوشن ہم پڑھانے کے واسطے گھر کو آنی، 15 سال 13 سال کی بچی بیٹھ کو سامنے قرآن پڑھ رہی ہے، جائز ہے؟ پوچھو حضرات علماء سے، حضرات مفتیان، حرام ہے۔ جب قرآن جیسی مقدس کتاب باحیا ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو پھر دوسری تعلیم کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کے طریقے سیکھو میرے دوستو، اللہ والوں کے بیانات سنو۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ امت پر تادیر قائم دائم فرمائے۔ آپ یوٹیوب پر جاؤ، وہاں پر جا کر اولاد کی تربیت حضرت پیر ذوالفقار صاحب ڈالو، ایسے ایسے ٹپس حضرت نے بیان فرمائے، تعجب لگے گا آپ کو۔ تو وہ جو لڑکی بیٹا ہوا اور بگڑ کا بچہ، ایسا بگڑیا، وہ کون سا؟ حضرت حسن بصری کے دور کا واقعہ۔ اتنا بگڑیا بچہ شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، زنا کا عادی ہوگا۔ ماں روزانہ نصیحت کرتی لیکن بیٹا نہیں مانتا، روزانہ نصیحت کرتی بیٹا نہیں مانتا۔ آخر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ماں لے کر آئی کہ حضرت جی میرا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا، کیا کروں؟ گزشتہ جمعہ میں نے کہا نا، جس بچے کا باپ ہو لیکن اس کی تربیت کرنے کا وقت اس کے پاس نہ ہو، وہ بچہ بھی یتیم ہے۔ باپ مر گا تو یتیم نہیں، باپ کے پاس اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تب بھی وہ بچہ یتیم ہے، انہیں رکھو بھی کیا فائدہ دنیا کے اندر۔ یہ ہے فون، ٹھیک ہے، کتنا فون یہ ہے؟ 10,000 روپے، ٹھیک، یہ ریٹ رکھ لیں گے ہم لوگ، 10,000 روپے فون۔ اس کے اندر سم نہیں تو اس فون کی کوئی حیثیت ہے؟ اس میں اگر سم نہ ہو تو جس طریقے سے اس فون کی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی کا بیٹا بڑا خوبصورت ہو، ہٹا کھٹا ہو، اور اس کے پاس اللہ رسول کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اماں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت جی میرے بچے کا ایسا حال ہو گیا ہے. ماں لے کر حسن بصری کے پاس پہنچی, توبہ کروائی. 1 مرتبہ توبہ ہوئی, 2 مرتبہ توبہ ہوئی, 3 مرتبہ توبہ ہوئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں اب تیرا بیٹا سدھر نہیں سکتا, غلط راستے پر نکل چکا ہے, اب اسے لے کر آنے کی میرے پاس ضرورت نہیں ہے, جاؤ, اسے میں مایوس ہو چکا ہوں, اب یہ سدھرنے کی ذات نہیں ہے, اب یہ بدل چکا, یہ ختم ہو چکا. تو اماں روتے ہوئے چلے گئی. ایک دن ایسا حال ہوا کہ بیٹا بہت زیادہ بیمار ہوا, بستر مرگ پر, وہ سکرات کی حالت تک وہ پہنچ گیا. اماں سے بیٹے نے کہا کہ اماں جان 3 مرتبہ آپ نے حسن بصری کے پاس مجھے پیش کیا ہے, اماں جان حسن بصری نے مجھے معافی کروائی لیکن معاف نہیں, میں غلط راستے سے ہٹ نہیں سکا. آج میری آخری گزارش ہے, اس لیے کہ میں مرنے والا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ حضرت حسن بصری کے پاس آپ جائیں اور حضرت حسن بصری کو لے کر آئیں. تو اماں جان بیٹے کے ان الفاظ کو سن کر, چونکہ دیندار تھی, چونکہ نیکوکار تھی, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس دوڑی. دوڑتے ہوئے گئی, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. من دق الباب, کون دروازے کو مارتا ہے؟ فرمایا اے حسن بصری, میں آپ کی مریدہ, آپ کی شاگردہ, آپ کی خادمہ, آپ کے پاس میں آئی ہوں. اپنا میرا بچہ بستر مرگ پر ہے, وہ خواہش رکھتا ہے کہ معافی چاہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ مائی, تمہارا بچہ اب راستے سے ہٹ چکا ہے. وہ کئی مرتبہ میں نے معافی کروائی لیکن اس نے توبہ نہیں کی, جاؤ اب چلی جاؤ. ماں دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کے پاس سے اپنے بیٹے کے پاس آئی, روتی ہوئی آئی. ماں نے بیٹے نے دیکھا ماں مایوس ہے, رو رہی ہے, حضرت حسن بصری نظر نہیں آ رہے. پوچھا کہ اماں جان کیا بنا؟ فرمایا حضرت حسن بصری نے مجھے اپنے دربار سے بھیج دیا ہے. بیٹے نے کہا کہ اماں اب میری موت کا وقت قریب ہے, آپ سے میری ایک وصیت ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے گلے میں کتے کے پندے کی طرح ایک پھندا ڈالنا اور گلی کوچوں سے لے کر میرے جنازے کو نکلنا, کھینچتے ہوئے نکلنا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا نافرمان, رسول اللہ کے نافرمان کا دنیا کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی وہ شاگردہ, اس بچے کی اماں تڑپ اٹھتی ہے. وہ ماں تھی, وہ کیسے کر سکتی تھی؟ آخرکار بچے کا انتقال ہو گیا. ابھی اپنا دوپٹہ نکال کر بچے کے گلے میں ابھی لپیٹ ہی رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں حسن بصری ہوں. جا کر دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا. فرمایا آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا, پھر کیوں آ گئے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جب تو میرے دربار سے, میرے گھر سے نکل کر یہاں پر پہنچی تھی, میں جا کر بستر پر سویا, تھوڑی دیر کے لیے مجھے آنکھ لگی, اللہ کا دیدار ہوا. اللہ نے فرمایا تم کیسے ولی ہو؟ یہ ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہو. تم کیسے ولی ہو؟ ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی 2 باتیں اس واقعے میں ملتی ہیں. ایک اولاد کی تربیت نہ ہو تو اولاد کتنی بھی بہتر ماں ہو وہ اولاد بگڑ جائے گی. اگر اللہ کے پاس صحیح ڈھنگ سے کوئی بندہ گڑ گڑا کر صحیح دل کے ساتھ, سچے ارادے کے ساتھ, پکے ارادے کے ساتھ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے, اللہ اب تک کی زندگی جو گزری سو گزری, اللہ مجھے معاف فرما دے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے, اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ جو جسے فرعون پر رحم آیا تھا, وہ اللہ کیا محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اس واقعے سے 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت میں
کیا کیا چیزیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بعض مرتبہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کو الرٹ ہونا چاہیے، بچے کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ یہ میرا بچہ کس صلاحیت کا ہے. وہ صلاحیتیں تقریباً 9 صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا. تعلیم کتنی اہم چیز ہے، چاہے وہ عصری تعلیم ہو، چاہے آپ کالج کو بھیجیں، اسکول کو بھیجیں، چاہے آپ مدرسے کو بھیجیں، کتنی ضروری چیز ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور اپنی اولاد کی تربیت کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے.